الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اچھا، یہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، کوئی آیت ایسی آ جاتی ہے جس کے سٹارٹ کے اندر جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر حرکت نہیں ہوتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، سیکنڈ والے حرف کے اوپر جو حرکت ہے وہ ہم نے اس حرف کے اوپر، پچھلے جس کے اوپر حرکت نہیں ہے اس کے اوپر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا لگائیں گے، زبر، کیونکہ سیکنڈ والے حرف کے اوپر ہمارے پاس زبر آ رہا ہے، لیکن اس سیکنڈ والے حرف کے اوپر جزم یا سکون آ جاتا ہے تو ہم تھرڈ والے حرف کا جو اوپر آ رہی ہے حرکت وہ لگائیں گے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لیں، نوٹ کر لیں اپنے پاس تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے۔ الذی، تو لام کے اوپر مشدد ہے، یہاں پر سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر یا مد آ جاتی ہے آگے تو ذال کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ جعل لکم الارض فراشا والسماء، فراشوں میں دیکھیے را کے ساتھ الف مد آ رہی ہے تو یہاں پر را کو ایک الف مدار کھینچیں گے، شین کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں تو واو کو شین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے ہم، فراشا، ایسے ہی والسماء میں سین کے اوپر مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ہم واو اور سین دونوں کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ والسماء، میم کے ساتھ الف مدہ اور بڑا والا مد آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اس کو 5 سے 6 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ بنا او میں دیکھیے یہاں پر بھی بڑا والا مد آ رہا ہے، اس کو بھی ہم 5 سے 6 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی بنا او میں بھی واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اس کو واو کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ بنا او وانزل، نون ساکن و تنوین کے بعد دیکھیے زا آ رہا ہے، افعال غنہ کی 15 حروفوں میں سے، تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وانزل من السماء، سین کو ہم سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے اور سختی اور جماؤ کے ساتھ بھی پڑھیں گے کیونکہ مشدد آ رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مد آ رہا ہے بڑا والا تو یہاں پر ہم 6 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ من السماء ماء فأخرج، ماء میں دیکھیے بڑا والا مد آ رہا ہے، یہاں پر بھی کھینچ کے پڑھیں گے 6 الف مدار۔ پھر آگے دو زبر کی تنوین کے بعد افعال غنہ والا قاعدہ آ گیا کہ یہاں پر فا آ رہا ہے 15 حروفوں میں سے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے بی ہی، ہاں کے نیچے کھڑی زیر آ رہی تو اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ من الثمرات، پھر یہاں پر سا کے اوپر کیا آ گیا، تشدید مشدد، سختی اور جماؤ کے ساتھ سا کو پڑھیں گے۔ ویسے نرمی والا حرف ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو نون کے جب ساتھ ملائیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ من الثمرات، را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ رزقا لکم میں دیکھیے زا کی آواز واضح ہونی چاہیے اور دو زبر کی تنوین کے بعد لام مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے قاف کے ساتھ۔ رزقا لکم فلا تجعلوا، جیم کے اندر قلقلہ کریں گے کیونکہ قلقلہ والا حرف ہے، آگے واو مد آ رہی ہے تو اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے لام کو۔ تجعلوا للہ، للہ میں دیکھیے یہ لام ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے لیکن جب اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس لام کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ اندادا، یہاں پر دیکھیے پھر دوبارہ سے افعال غنہ والا قاعدہ آ گیا، نون ساکن تنوین کے بعد دال آ رہی ہے اور دال کو ایک الف مدار کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ پھر آگے دیکھیے دو زبر کی تنوین کے بعد واو مشدد آ گئی ہے تو اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے۔ اندادم وانتم، پھر افعال غنہ والا قاعدہ آ گیا، نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروفوں میں سے تا آ رہی ہے، وانتم، تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تعلمون، عین کی آواز نکلنی چاہیے، میم کے ساتھ واو مد آ گئی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے میم کو۔ تعلمون، اب میرے ساتھ پڑھیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ الذی، وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں سے، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے،
فلا پسنا تجعلوا تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادن شریک وہ تم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا۔ زمین ایک تخت کی طرح بچھی ہوئی ہے، اس کی فضاؤں کا نظام قانون قدرت میں بندھا ہوا ہے، اس کے ذریعے آبپاشی کا ایسا انتظام کیا گیا ہے کہ پوری زمین پر لوگوں کی ضروریات کی فراہمی کے لیے ہر قسم کی پیداوار کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے، اور یہ سب اس کائنات کے خالق وحدہ لا شریک کا کمال ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے قبل جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کو پیدا کیا۔ تم جانتے ہو کہ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اور اس پورے کام میں اس کا کوئی مددگار نہ تھا جو اس کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا، نہ کوئی مد مقابل تھا جو اس کی کسی بات کی مخالفت کرتا۔ عقیدہ توحید کو صاف اور شفاف طریقے سے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے قرآن پاک اللہ پاک کے جن شریکوں کے بار بار نفی اور تردید کرتا ہے وہ ہمیشہ صرف اسی معروف صورت میں نہیں ہوتے کہ کچھ بت یا شخص ہوں جنہیں اللہ کا شریک بنا کر ان کی پوجا کی جائے، بلکہ کبھی وہ اس کے علاوہ دوسری خفی صورتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً اللہ پاک کے سوا کسی سے کسی قسم کی امید رکھنا، اللہ کے سوا کسی سے کسی قسم کا خوف اپنے دل میں رکھنا بھی شرک ہوتا ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا بھی شرک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انداز شرک ہے، اور یہ اس قدر خفی ہوتی ہے جس طرح اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چوٹی کا آہستہ آہستہ چلنا پوشیدہ ہوتا ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ پچھلی رات یہ نہ ہوتا تو چور ہمیں لوٹ لیتے، یا کوئی کہے اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چور آ جاتے، یا کوئی اپنے دوست سے کہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یا کسی کا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور دوسرا کوئی شخص کا نام لینا نہ ہوتے تو یہ سب شرک ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتے ہو؟ یہ تھا سلف صالحین کا نقطہ نظر۔ شرک خفی اور اللہ کے شریکوں کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا گریبان میں سر ڈال کر اپنے حال پر غور کریں۔ کہاں سلف کا شرک کے بارے میں یہ شدید احساس، اور کہاں ہم کس قدر دور ہو گئے ہیں عقیدہ توحید کی عظیم الشان سچائی سے۔ یعنی تم خود بھی اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں، تو پھر تمہاری بندگی اسی کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ دوسرا کون اس کا حقدار ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی بجا لاؤ؟ دوسروں کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ بندگی اور عبادت کی مختلف اقسام میں سے کسی قسم کا رویہ خدا کے سوا دوسروں کے ساتھ برتا جائے۔ آگے چل کر خود قرآن پاک ہی سے تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کی وہ اقسام کون کون سی ہیں جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، خاص ہونا چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا وہ شرک ہے جس سے روکنے کے لیے قرآن آیا ہے۔